کس کے سر سجے گا حکمرانی کا تاج؟ کون کرے گا کشمیر پر راج؟ چناؤ کا پہلا مرحلہ آج میرپور ڈویژن میں پولنگ شروع۔ ووٹنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ میرپور، کوٹلی اور بھمبر میں دنگل۔ 13 نشستوں پر پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ 14 لاکھ سے زائد ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ ڈویژن بھر میں 2454 پولنگ اسٹیشنز قائم۔ 1241 پولنگ اسٹیشنز انتہائی حساس اور 724 حساس قرار۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ 18,000 سے زائد اہلکار تعینات۔ پاکستان کی بھارتی وزیر دفاع کے اشتعال انگیز بیان کی شدید مذمت۔ بیان جموں کشمیر تنازع کے حقائق مسخ کرنے کی کوشش قرار۔ دفتر خارجہ نے واضح کیا کہ بھارت دھمکی آمیز بیانات سے پاکستان کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتا۔ ایران امریکہ جنگ بندی کے عالمی مارکیٹ پر اثرات۔ خام تیل کی قیمتیں 5% گر گئیں۔ امریکی کروڈ آئل کی $85، برطانوی خام تیل $92.22 فی بیرل میں فروخت۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 5,000 سے زائد پوائنٹس کی تیزی۔ کاروبار شروع ہوتے ہی ایک ساتھ 5 حدیں بحال۔ نشان حیدر کا پہلا اعزاز حاصل کرنے والے کیپٹن سرور شہید کا یوم شہادت۔ 1948 میں دشمن نے جارحیت کی۔ دشمن کی گولیوں کی بے شمار زخم بھی کیپٹن سرور کی پیش قدمی نہ روک سکے۔ ISPR کا شہید کو خراج عقیدت۔ شہید کی یادگار پر پھول چڑھائے۔ لازوال قربانی، جرأت و بے لوث لگن کی مثال قرار دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کیپٹن سرور شہید جیسے سپوت پاکستان کے ناقابل تسخیر دفاع کی ضمانت ہیں۔ واشنگٹن میں فوڈ پوائنٹ پر فائرنگ، 2 افراد ہلاک، 5 زخمی ہو گئے۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دیں۔ پاکستان ایک بار پھر جنگ رکوانے میں کامیاب۔ قطر بھی اسلام آباد کی ثالثی میں ہم نوا۔ بات چیت کا نیا دور جنیوا، اب دوحہ یا اسلام آباد میں ہونے کا امکان۔ عرب میڈیا کی رپورٹ، لکھا مذاکرات کی بحالی کی تجویز پر واشنگٹن اور تہران نے مثبت رد عمل دیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ اسماعیل بقائی کی تصدیق، کہا ثالث ممالک کی سفارتی سرگرمیاں بھی جاری ہیں۔ جنگ میں بریک یا نئی حکمت عملی؟ امریکہ نے ایران پر حملے روک دیے۔ 2 ہفتے سے جاری فضائی کارروائیاں معطل۔ ایران جنگ پر امریکہ میں اختلافات۔ حملے جاری رکھنے پر نائب صدر اور عسکری حکام کو خدشات۔ JD وینس اور جنرل کین کا ایران سے جنگ بڑھانے پر احتیاط کا مشورہ۔ ہتھیاروں کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ خطے میں طویل فوجی مہم کے وسیع خطرات ہیں۔ جنرل کین نے خبردار کر دیا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مطالبات پورے نہ ہونے پر بڑی جنگ کی دھمکی۔ کہا اہداف پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ 100% مقاصد حاصل نہ ہوئے تو حملے دوبارہ ہوں گے۔ واشنگٹن اسٹریٹجک فیصلہ سازی پر تھکن کا شکار۔ ان کے پاس کوئی واضح حکمت عملی نہیں۔ امریکہ نے حملے روکے تو ہم نے بھی روک دیے۔ دوبارہ شروع ہوئے تو جنگ مزید پھیل جائے گی۔ ایران کا اعلان، امریکہ سے مفاہمتی یادداشت کے شقوں پر عمل کرنے کا مطالبہ۔ فوجی ترجمان کے مطابق امریکہ جنگ کے دوران اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ ٹرمپ انتظامیہ اب نئی حکمت عملی بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جب تک امریکہ حملے نہیں کرے گا ہم بھی نہیں کریں گے۔ حملے روکنے کے باوجود آبنائے ہرمز میں کشیدگی برقرار۔ آئل ٹینکر پر پروجیکٹائل سے حملہ۔ برطانوی میری ٹائم کے مطابق جہاز اور عملہ محفوظ رہا۔ ایرانی میڈیا کی تردید، کہا مقررہ راستے سے ہٹنے کی وجہ سے آئل ٹینکر بارودی سرنگ سے ٹکرا کر حادثے کا شکار ہوا۔ پاسداران انقلاب کی 24 گھنٹوں میں 6 جہازوں کو وارننگ کی تصدیق۔ روکنے کے لیے فائرنگ بھی کی۔ ایرانی پارلیمنٹ کا آبنائے ہرمز سے متعلق نئے قانون پر غور۔ ٹرانزٹ فیس کا طریقہ کار طے کیا جائے گا۔ امریکہ کی جانب سے تہران کی ناکہ بندی جاری۔ 12 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا۔ ایرانی صدر نے شہری انفراسٹرکچر پر حملے جنگی جرائم قرار دیے۔ عالمی فورم پر آواز اٹھانے کا اندیا، کہا انفراسٹرکچر پر حملوں کے ذمہ داروں کا احتساب ہونا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں صرف امریکی اڈوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، خطے کے ممالک کو نہیں۔ تنازع ختم ہونے کے بعد پڑوسی ممالک کا اعتماد بحال کریں گے۔ ایران کی بحیرہ کاسپین میں بحری جہاز پر یوکرینی حملے کی مذمت، ناظم الامور کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا۔
ایران امریکہ جنگ بندی کے عالمی مارکیٹ پر اثرات، خام تیل کی قیمتیں 5% تک گر گئیں۔ امریکی کروڈ آئل کی $85، برطانوی خام تیل $92.22 فی بیرل میں فروخت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی کا رابطہ، تازہ ترین علاقائی پیش رفت اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، امن و استحکام کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات کی ضرورت پر زور۔ رافیل ماریانو گروسی نے UN سیکریٹری جنرل کے عہدے کے لیے اپنی نامزدگی کے متعلق بھی بتایا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کا پاکستان مخالف گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب، ڈیجیٹل سروسز فراہم کرنے والا ایک شخص گرفتار، زیادہ تر مواد جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے متعلق تھا۔ بھارتی آپریٹر کے ساتھ واٹس ایپ چیٹ بھی سامنے آ گئی، بھاری رقم دینے کے ناقابل تردید شواہد بھی مل گئے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں ایکشن کمیٹی والے کشمیر کاز سے مخلص ہیں تو پھر الیکشن کیوں نہیں لڑ لیتے؟ ان کے تانے بانے بھارت سے جا ملتے ہیں۔ پاکستان کو ملی کامیابیاں دشمن کو ہضم نہیں ہو رہی۔ بھارتی وزیر دفاع کا بیان اندرونی سیاسی مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش، خواجہ آصف نے بھارتی ہم منصب کے بے بنیاد الزامات مسترد کر دیے، واضح کیا کہ جموں کشمیر بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ بھارت سیاسی بیانیے کے ذریعے متنازع امور پر حقائق نہیں بدل سکتا۔ بھارتی حکومت کے بیانات خطے میں امن کے لیے نقصان دہ ہیں۔ 22,000 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد یہ انسانوں کے رہنے کی بدترین جگہ بن گیا ہے کراچی۔ وفاق ہمارے پیسے نہیں روک رہا، وہ ہمارے پیسے برابر دے رہا ہے ہمارے نام پر۔ یہ جو ہماری سندھ سرکار ہے وہ آپ کے نام پر لیے ہوئے پیسے کو آپ پر خرچ نہیں کر رہی۔ وفاق ہمارے پیسے نہیں روک رہا مگر سندھ حکومت عوام پر خرچ نہیں کر رہی، نعروں سے حقوق نہیں ملیں گے، نظام کو اکھاڑ پھینکنا ہوگا۔ مصطفیٰ کمال کی للکار، کہا ایک وزیر اعظم اور 4 وزرائے اعلیٰ والا نظام ناکام ہو گیا، یہ اب مزید نہیں چلے گا۔ آئینی ترمیم صرف پیپلز پارٹی نہیں مان رہی، حکومت گرانے کی دھمکی دیتی ہے۔ ہمیں 28ویں آئینی ترمیم چاہیے، وزارت چھین لو لیکن لوگوں کو اختیارات اور وسائل دو۔ یہ عہدے مانگتے نہیں ہیں، جو عہدے کے لیے منع کرے اس کو دیا جائے، جو سازشیں کرے اس کو دیا جائے۔ سندھ حکومت کو گرائیں گے انشاءاللہ، ورنہ اور کسی کی اوقات نہیں ہے جسے گرایا جائے۔ جو عہدے کے لیے سازش کرے اس کو دیا جائے یا جو نہ مانگے اس کو دینا بہتر ہے۔ خالد مقبول صدیقی کا عہدوں کے خواہش مندوں پر طنز، کہا MQM نوازنے والی جماعت ہے، مانگ کے لینے والی نہیں، کسی کی اتنی اوقات نہیں کہ اسے گرایا جائے۔ سندھ حکومت پر بھی تنقید، کہا اگر سڑکوں پر نکل آئے تو ایوانوں میں بیٹھنے والوں کو نکلنا پڑے گا، سندھ حکومت کو گرائیں گے۔ کوئی اور نہیں، کراچی کو ہم ہی بنائیں گے، پیپلز پارٹی کا مخالفین کو جواب۔ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں سندھ کی تقسیم کبھی نہیں ہوگی، شوشے چھوڑنے والوں کو سنجیدہ نہیں لیتے، الزام لگانے والے بتائیں وہ وفاق میں رہنے کے باوجود کون سا منصوبہ کراچی کے لیے لائے، مگر مچ کے آنسو بہانے والے PSDP دیکھیں کراچی کے لیے کتنا حصہ رکھا۔ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج، نئی پالیسی کا اعلان ہوگا۔ موجودہ شرح سود 11.50، تاجر اور صنعت کاروں کا شرح سود سنگل ڈیجٹ پر لانے کا مطالبہ۔ پنجاب میں مونسون بارشوں کا تیسرا اسپیل، لاہور سمیت بیشتر اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ اور فلیش فلڈ کا خدشہ، مری میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ، انتظامیہ کی سیاحوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔